بلاول بھٹو زرداری صاحب نے قومی اسلامی کا اجلاس بلوانے کا مشورہ دیا اور کہا کہ ذاتیات سے باہر نکلیں. پیپلز پارٹی اگر کوئی کردار ادا کر سکتی ہے تو وہ کرے گی. سنیے بلاول کی گفتگو. نیشنل سیکورٹی کی اجلاس بلایا گیا تو کچھ سیاسی جماعتوں نے اپنے ذاتی ایشوز کو ترجیح دیتے ہوئے اس میٹنگ میں حصہ نہیں لیا. ہم اپیل کرتے ہیں وزیر اعظم سے کہ وہ پھر سے کس قسم کا میٹنگ بلایا جائے. جہاں تک ملک کے دفاع کی بات ہے تو وہاں سارے سیاسی جماعتوں کو اپنا ذاتی مسائل کو بھول کے ایک یکجہتی پیدا کر کے مل کے اپنا ملک کا، اپنا قوم کا، اپنا عوام کا دفاع کرنا چاہیے. اس میں جو بھی کردار پاکستان پیپلز پارٹی ادا کر سکتی ہے، حکومت کو مدد کرے اور یہ دوسری سیاسی جماعتیں سے انگیج کرے تو وہ کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں. حکومت اس بات سے کافی خوش ہے. رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ بلاول تو خود حکومت میں ہی ہیں، اگر وہ رابطہ کرتے ہیں تحریک انصاف سے تو انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے. سو حکومت نے اس آفر کا خیر مقدم کیا ہے. صرف اگر بات کریں بلاول صاحب کی سجیشن کی تو میں سمجھتا ہوں کہ کنسٹرکٹیو سیشن سجیشن ہے، اس کے اوپر کام ضرور کیا جائے. بھٹو زرداری صاحب خود حکومت ہیں، حکومت کوئی ان سے علیحدہ تو نہیں ہے. اگر ان کا رابطہ ہو جاتا ہے پی ٹی آئی سے اور وہ مذاکرات کی یا ان کے ساتھ مل بیٹھنے کی کوشش میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہم سمجھیں گے کہ وہ ہماری کامیابی ہے. ہم تو اس میں نہیں کامیاب ہو سکے. بلاول صاحب اس بارے میں کوئی پیش رفت کریں تو ہم اس کو ویلکم کریں گے، وزیر اعظم بھی ویلکم کریں گے. سرپرائزنگلی تحریک انصاف نے بھی اس تجویز کا خیر مقدم کیا ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب کہتے ہیں جو ملاقاتیں جو ہونی وہ کروا دیں تو ہم دوبارہ اجلاس میں بیٹھ سکتے ہیں. نیکسٹ سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہو، اس کے یہ ٹی او آرز ہوں اور پھر آپ اس میں آنے پہ تیار ہیں. میں کہوں گا ایک درست سمت میں پیش رفت ہے. ہمارا یہی کہنا تھا نا کہ ہمیں عمران خان صاحب سے ملنے دیا جائے، ان سے مشورہ کرنے دیا جائے. جو یہ رفقا کی میٹنگ اکتوبر سے نہیں ہونے دی گئی اس میٹنگ کو کرا دیا جائے. اب تو عدالت کا حکم ہے کہ جمعرات کو میٹنگ کرانی ہے. یعنی کہ یوروپن کہ اب پی ٹی آئی اگلی میٹنگ میں آنے پہ تیار ہے اگر سرٹن پری ریکوزٹس پورے ہوں. ایبسلیوٹلی. دوسری طرف کچھ فاصلے تحریک انصاف کے جے یو آئی ایف سے بھی کم ہو رہے ہیں اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے ابصار عالم صاحب کو ایک انٹرویو دیا اور کافی اس میں اچھا گمان تحریک انصاف کی جانب ظاہر کیا. مولانا صاحب کی اسٹیٹمنٹ سنیں. جے یو آئی اور پی ٹی آئی کے درمیان ایک تلخ ماحول تھا. آج وہ ایک اعتدال پہ آنے کی طرف جا رہا ہے، رویوں میں نرمیاں آ رہی ہیں اور اس پہ ہمیں ایک دوسرے کو کچھ سمجھنے کے بھی مواقع مل رہے ہیں. تو یہ ایک اچھی سمت ہے جس کی طرف سفر ہو رہا ہے. بعد میں بھی یہ رویے ایسے ہی رہیں گے. میں اس کو ہمیشہ کے لیے قائم رکھنے کی بات کر رہا ہوں، عارضی طور پہ بات نہیں کر رہا ہوں میں. جی مولانا صاحب کا رویہ یہ تھا. پھر کل ایک انٹرویو دیا گنڈا پور صاحب نے عامر ضیاء صاحب کو، اس میں انہوں نے بیٹھے بیٹھے ایک فرینڈلی فائر کر دیا. مولانا فضل الرحمان صاحب کو ایک تانا دے دیا، ڈائریکٹلی تو نہیں لیکن جو انہوں نے گفتگو کی اسے سمجھ میں آ رہے تھے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات کر رہے ہیں. سو گنڈا پور صاحب نے سرپرائزنگلی کیا اس پورے عمل کو سیبوٹیج کرنے کی کوشش کی ہے؟ ذرا ان کی گفتگو سنیں. مولانا صاحب کو میں آفر دے چکا ہوں عمران خان کی وجہ سے کہ مولانا صاحب جو ہے نا ان کے ساتھ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی سیاسی اختلاف والی کوئی بات نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ان کی شرطوں میں شرط ہے نا کہ یمین سے معاملات حل کر لو. تو میں نے کہا بالکل میں تیار ہوں حل کرنے کے لیے. لیکن میں ایک بڑی بات بتاتا ہوں، دنیا میں سب سے جو خطرناک چیز ہے وہ کیا ہے؟ لوہا. لوہا سے خطرناک چیز کیا ہے؟ آگ. آگ سے پاورفل چیز کیا ہے؟ پانی. پانی سے پاورفل چیز کیا ہے؟ انسان. انسان سے کیا طاقتور چیز ہے؟ اس کی موت. موت اس سے بھی طاقتور ہے تو ختم کر دیتی ہے. موت سے زیادہ طاقتور چیز کیا ہے؟ صدقہ. ٹال دیتے ہیں، موت کو بھی ٹال دیتا ہے. لیکن ہمارا مولوی ایسے بھی ہیں جو صدقے کو بھی کھا جاتے ہیں. پروگرام کے پہلے حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں اطہر کاظمی صاحب اسلام آباد اسٹوڈیو کے اندر، اختیار ولی خان صاحب کوآرڈینیٹر ہیں پرائم منسٹر کے انفارمیشن براڈ کاسٹنگ اور کے پی افیئرز کے. اس کے علاوہ اسلم غوری صاحب ہے ترجمان جے یو آئی ایف کے. چونکہ کل یہ گفتگو ہوئی ہے گنڈا پور صاحب کی، اس کے اوپر رد عمل بھی دیا ہے جے یو آئی ایف نے. بہت شکریہ آپ تینوں حضرات کا. میرے خیال ہے پہلے اگر ہم غوری صاحب سے آغاز کر لیں تاکہ ان کا ایک طرف سے رد عمل اس پہ باضابطہ طور پہ ان کے ذریعے آواز کے ذریعے بھی آ جائے. غوری صاحب یہ جو آپ نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے گنڈا پور صاحب کی اسٹیٹمنٹ کے اوپر، تو مولانا صاحب نے ایک دن پہلے اچھے گمان کا اظہار کیا. آپ کو لگتا ہے کہ اس اسٹیٹمنٹ سے کوئی فرق پڑے گا جو دونوں گفتگو کر رہے ہیں تحریک انصاف اور جے یو آئی ایف کے وقت ان کے درمیان؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں لیا میرے موقف کے لیے، جماعت کے موقف کے لیے. بات یہ ہے کہ ہمارے اور پی ٹی آئی کے درمیان میں فاصلے بڑی عرصے سے ہم کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور پی ٹی آئی کا اس سلسلے میں پی ٹی آئی کی کوششیں ہم سے زیادہ رہی ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ 20 ترمیم کے دوران میں 1.5 مہینہ تک وہ ہمارے ساتھ انگیج رہے ہیں
اور مستقل ایسا صورتحال پیدا ہو گئی تھی کہ وہ ہر بات پہ ہمارے ساتھ مشورہ کرتے تھے، بڑے اچھے جملوں سے ہمیں یاد کرتے تھے، اور یہ وہ راستے تھے جو آہستہ آہستہ ہم دونوں پارٹیوں کے درمیان میں وہ جو 16 سال سے 15 سال سے ایک زبان غلط زبانی چلائی جا رہی تھی، اس سے تھوڑا سا کارکن کو نرم کرنے کے لیے ایک راستہ نکلا تھا، اور کارکن کافی حد تک نرم تھا۔ لیکن آپ دیکھیں اسرائیلی ترمیم کے بعد کیا ہوا، اچانک یہ ہوا کہ انہوں نے پھر ہم سے رابطے توڑ دیے اور پھر شروع ہو گئے مولانا صاحب پتہ نہیں کیا مسئلہ، مولانا صاحب کا کیا مسئلہ ہے، مولانا صاحب نے ووٹ دے دیا۔ بھائی سب کچھ تو آپ کے مشورے سے ہوا، آئینی بینچ تک تو آپ نے دیا، آپ کی پرپوزل تھی آئینی بینچ، نہ ہماری تھی نہ حکومت کی تھی، سب کچھ آپ سے ہوا۔ اس کے بعد ایک دم آپ نے وہ ملبہ ہمارے اوپر ڈالنے کی کوشش کی، اس کے بعد پھر ہم نے خاموش ہو گئے، پھر خاموش ہوئے، پھر رابطے شروع ہو گئے، پھر رابطے ہوئے، پھر ہم نے بھی کہا جی اپوزیشن میں اتحاد تو اپوزیشن کا ہونا چاہیے، جب تک حکومت کا سامنے اپوزیشن کا ایک مضبوط اتحاد نہ ہو، میں سمجھتا ہوں حکومت کے لیے بھی مشکلات ہوتی ہیں، صحیح، اور اگر ایک مضبوط موقف اپوزیشن کا ہو تو حکومت بھی کھل کے اپنا کام کر سکتی ہے، اور اپوزیشن اسٹرانگ ہونی چاہیے، جمہوریت کے لیے اپوزیشن اسٹرانگ ہونا چاہیے۔ کل کی اسٹیٹمنٹ سے آپ کو لگتا ہے کہ فرق پڑے گا، یہ جو گفتگو ہو رہی ہے، رابطے ہو رہے تھے تحریک انصاف اور میں یہی عرض کر رہا تھا کہ ہمارے پاس جو لوگ بھی آتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں خان صاحب نے کہا ہے، خان صاحب نے کہا ہے، خان صاحب نے کہا ہے، چاہے وہ غور صاحب ہوں، چاہے سلمان اکرم راجہ صاحب ہوں، چاہے اسد کیسر ہوں، چاہے عمر ایوب ہوں، جتنی ان کی ٹیم جو اس وقت چلا رہی ہے، لیکن جب ہمارے ان کے فاصلے کم ہونے لگتے ہیں اور ہم قریب آ جاتے ہیں تو پھر علی امین جیسے کچھ 2-4 لوگ جو پارٹی کے اندر ہی شترے بے مہار ہیں وہ ایسے جملے ادا کر دیتے ہیں کہ ہمارے ان کے درمیان میں پھر فاصلے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیں، جو آپ نے جملے سنائے ہیں، میری پارٹی میں 20 سے 25 لاکھ علماء کرام ہیں، کیا ان سب کی دلچسپی نہیں ہوئی ہے؟ کیا وہ میرا مولوی یا میرا عالم جو جس کے بارے میں اس نے یہ الفاظ ادا کیے ہیں، کل وہ روڈ پہ آ کے پی ٹی آئی کے ورکر کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے کھڑا ہو سکتا ہے؟ صحیح، تو یہ وہ مجبوری ہے، ہم چاہتے ہیں اتحاد ہو، ہماری خواہش ہے اتحاد ہو، ایک طرف ہم اتحادوں کے ڈسے ہوئے بھی ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ ہم نے پی ڈی ایم کا پورا 3.5 سال کی تحریک اکیلے چلائی تھی، صحیح، جو آج ماشاءاللہ حکمران ہے وہ ہمارے لیفٹ رائٹ پہ کھڑے ہوتے تھے، ان کے کارکن ہمارے ساتھ نہیں ہوتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نے اکیلے تحریک چلائی۔ لیکن ہم پھر بھی ہم چاہتے ہیں کہ اس وقت جو ملک کی معاشی صورتحال ہے، ملک کی امن و امان کی صورتحال ہے، اس میں اتحاد ہونا چاہیے، اتحاد ہونا چاہیے۔ قوری صاحب اپنی یہاں پہ میں آپ کو تھوڑا سا اس لیے روکوں گی کہ میں یہ گفتگو کو آگے کاظمی صاحب کے پاس لے جانا چاہتی ہوں۔ علی امین گنڈا پور صاحب کی اپنی جو کانسٹیچوئنسی کی سیاست ہے وہ حاوی آ رہی ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی، ٹھیک ٹھاک اوفینسو ہے، خاص طور پہ مولانا صاحب کو اس سے پہلے جو ایک دن پہلے انٹرویو تھا وہ تو کافی ایک آلیو برانچ تھی کہ بھائی بیٹھیں بات کریں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، اب ایگزیکٹلی انہوں نے کسی کا نام تو نہیں لیا اپنے اس انٹرویو کے اندر، علی امین گنڈا پور صاحب نے جنرل بات کی، لیکن پچھلے ہفتے بلکہ اسی ہفتے منڈے کو میں نے بھی علی امین صاحب کا انٹرویو کیا تھا، اور اسپیسیفکلی میں نے ان سے یہی پوچھا کہ کیا آپ کو کوئی اعتراض ہے مولانا کے ساتھ؟ انہوں نے کہا کہ جی کوئی کسی قسم کا اعتراض نہیں ہے، بلکہ مولانا کو میں نے کوئی پیغام بھی بھجوایا تھا یا اس طرف سے پیغام آیا تھا کہ ہم بیٹھ کے سارے معاملات حل بھی کر لیں گے، اور بگر جو پکچر ہم اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اب دونوں جماعتوں کے اندر دیکھیں تلخیاں تو بہت ہیں، اگر آپ ماضی قریب میں ہی چلے جائیں، جس طرح کے بیانات تحریک انصاف دیتی رہی، جس طرح کے بیانات JUIF کی جانب سے آتے رہے، تو اب اس میں تھوڑا سا ٹائم تو لگے گا، لیکن کیا اس ایک بیان کی وجہ سے معاملات جو ہے رک جائیں گے؟ میرا نہیں خیال، میرے خیال میں پھر بھی انگیجمنٹ رہے گی، اور مولانا کی جس سطح کے اوپر انگیجمنٹ ہو رہی ہے، جس قیادت کے ساتھ تحریک انصاف کے ساتھ انگیجمنٹ ہو رہی ہے، وہ رابطے تو ہیں اور وہ چلتے رہیں گے، اور یہ اس سے تھوڑی بہت وہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں بدمزگی تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ کہا جائے کہ جی اب الائنس نہیں بنے گا اور مولانا فیصلہ کر لیں گے کہ میں نے تحریک انصاف کے ساتھ نہیں چلنا۔ ویسے اختیار ولی صاحب کی کانسٹیچوئنسی کی پالیٹکس بھی آپ کرتے ہیں، یہ تو بڑے کلیئرلی نظر بھی آ رہا ہے کہ چونکہ ایک ہی حلقے کے اندر الیکشن لڑنا ہے، آپ ایک دوسرے کے روایتی حریف ہیں، ایک واضح طور پہ اگر ابھی اتحاد بنا بھی لیں جو کہ غیر فطری ہے JUI اور تحریک انصاف کا، جیسے PML اینڈ پیپلز پارٹی کا غیر فطری اتحاد ہے، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا حقیقت کو، تو یہ وہ سیاست بھی لگ رہا ہے جو کانسٹیچوئنسی کی وہ اثر انداز ہو رہی ہے، وہ زیادہ تگڑی سیاست ہوتی ہے نا، وہ سینسٹیو سیاست ہوتی ہے۔ آپ کو تو پتا ہے، آپ کی کارکنان آپ کرتے ہیں کانسٹیچوئنسی کی سیاست۔ بہت شکریہ ماریہ۔ دیکھیں، ایک حلقے کی سیاست ہوتی ہے، ایک صوبے کی سیاست ہوتی ہے، ایک قومی سیاست ہوتی ہے۔ اپنے حریف ہونا، پھر روایتی حریف ہونا، پھر بڑے اسٹانچ قسم کے حریف ہونا، یہ ایک اور چیز ہے۔ بٹ دیر از اے لاٹ آف ڈفرنس بٹوین پولیٹیکل پارٹیز اینڈ PTI۔ اچھا، وٹ ڈو یو تھنک؟ ابھی تک جو ان کے رویے ہیں، کیا وہ ایک سیاسی جماعت کی طرح ہیں؟ آپ کمپیئر کریں ان کا رویہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تو آپ کو احساس ہوگا
کہ ان کا رویہ کیا ہے، ان کا کیا ہے. آپ مسلم لیگ نون کے ساتھ کمپیئر کریں، آپ JUI کے ساتھ کر لیں، آپ ANP کے ساتھ کر لیں، آپ اچکزئی صاحب کی جماعت کا جو رویہ ہے ان کے کارکنوں کا، ان کے MNAs جو ایکس ہیں MPAs ہیں ان کے ساتھ دیکھ لیں، سوشل میڈیا اٹھا لیں، تو دیر از این obvious ڈفرنس بٹوین PTI اینڈ ادر پولیٹیکل پارٹیز. اچھا JUI کے بیچ میں اور PTI کے بیچ میں دیوار چین سے بڑی دیوار کھڑی ہے. لیکن پھر بھی بات وہ ان سے ہی کر رہے ہیں، اچکزئی صاحب سے کر رہے ہیں، PTI سے کر رہے ہیں، آپ سے پھر بھی JUIF بات نہیں کر رہی، حالانکہ آپ کہہ رہے زمین آسمان کا فرق ہے. ہم سے وہ بات کرے نہ کرے ہماری بات ہوتی رہتی ہے، ہمارے رابطے بحال رہتے ہیں، ہمارے بیچ میں بڑے رشتے ہیں. ایک وہ رشتہ، ایک وہ لنک جو آپ کو نظر آتا ہے ٹی وی کے رستے، اس کے علاوہ ہمارے اور بڑے رشتے ہیں. ہمارا محبت الیکشن سے پہلے بھی بات ہو گئی ہماری، میں مولانا صاحب کی بات کر رہا ہوں، آپ عمران خان کے یاروں دوستوں کی بات کر رہے ہیں. میں ایسے کہتا ہوں، ویسے بھی جو اختیار بھائی حلقے کی سیاست کا کر رہے ہیں، ان سے زیادہ کون سمجھ سکتا ہے. جو پرویز خٹک صاحب انہی کے حلقے کے ہیں، وہ آج مشیر ہیں، یہ کوآرڈینیٹر ہیں، تو انہوں نے بھی تو اتنی بڑی قربانی دی ہوئی اور پھر برداشت بھی کر رہے ہیں اور کچھ کہتے بھی نہیں، گلا شکوا بھی نہیں کرتے. تو علی امین صاحب کو اختیار ولی صاحب سے سیکھنا چاہیے. یہ دیکھ لیں آپ کہ کیا ان کے ساتھ کیا کیا ان کی جماعت نے، پھر یہ برداشت کر. میری بات سنیں، مجھ سے آپ سے پہلے بھی کسی نے پوچھا کہ واٹس یور اسٹانس اباؤٹ پرویز خٹک، میں نے کہا آئی اسٹک ٹو مائی ورڈز. ٹھیک بات، میرا موقف جو کل تھا وہ آج بھی ہے. ناؤ اف پرویز خٹک از بیکمنگ دا کولیشن ممبر، میری جماعت میں تو نہیں آیا نا، گورنمنٹ میں آیا ہے، اور گورنمنٹ میں صرف وہ نہیں ہے، IPP بھی ہے، MQM بھی ہے. لیکن میں اس نقطے بھی بات پر جانا چاہتی ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب، آپ کہتے ہیں تحریک انصاف جماعت نہیں ہے، انہیں سیاست نہیں آتی، وہ انتشاری ہیں، وہ سوشل میڈیا پہ گفتگو ان کے ساتھ اپوزیشن میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کر رہی ہے، آپ کے ساتھ نہیں کر رہی ہے. 4 سال رہتے ہیں اور یہ گفتگو 4 سال رہے گی، یہ چلے گی، یہ چلتی رہے گی. اچھا، کچھ نہیں بنے گا اس کا کچھ بننے والا نہیں ہے. مجھے پتا ہے کہ دیکھیں، میں اس صوبے کا رہنے والا ہوں جہاں پر PTI کی حکومت ہے تیسری بار. میرا تعلق اس صوبے سے ہے جہاں پر JUI کا ایک اسٹانچ ورکر، اس کا کینڈیڈیٹ اور اس کا ووٹر موجود ہے. آئی نو کہ آن گراؤنڈ وہاں پر سچویشن کیا ہے. آگ اور پانی کا جس طرح ملاپ نہیں ہوتا، بجلی کے کالے اور سرخ رنگ والا جو تار ہوتا ہے اس کا آپس میں ملاپ نہیں ہوتا، دھماکہ ہو جاتا ہے. یہ اسی مور لائک دیٹ. یہ تو بڑی آپ نے گرافک ایک جملہ ایڈ کروں گا. آج بھٹو کے سیاسی وارث اور ضیاء الحق کے سیاسی جانشین اکٹھے حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ آگ اور یہ کہہ رہے ہیں PTI اور JUI میں پھر کیوں نہیں ہو سکتا اگر آپ اور وہ اکٹھے بیٹھ سکتے ہیں؟ خیر سن لے، میں بتاتا ہوں جی. بیکاز ایک چیز ہم میں کامن ہے، نہ انہوں نے کبھی ملک دشمنی نہیں کی ہے، نہ ہم نے کی ہے. نہ انہوں نے کبھی سیاست کو اس طرح گندا اور پراگندا کیا ہے جس طرح PTI نے کیا، نہ ہم نے کیا ہے. دوسرا، مجھے میرا جملہ سن لے. نہ ہی اگر آپ دیکھیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اگر پولیٹیکل پارٹیز ہے، پولیٹیکل پارٹیز جس کو حقیقی سیاسی جماعتیں کہتے ہیں، وہ یا پاکستان پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ. 90s کی سیاست ہم سب کو یاد ہے، اتنی ہم سب کی ایج ہے کہ ہمیں 90s کی جو ٹاکسیسٹی تھی، پولرائزیشن تھی، وہ یاد ہے. میں یہ جسٹیفائی نہیں کر رہی، ایک کامن چیز ہے، دونوں عمران خان سے ڈرتے ہیں اور اکٹھے ہوئے ہیں. چلیں غوری صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. بخدا ایسا بالکل نہیں ہے. وہ ڈرنے کی چیز تب ہوتی جب وہ کوئی ایسا ترم خانی والا کام کرتا جس کو تاریخ لکھتی، جس کی پلے میں انڈے، مرغی، کٹے یہ لکھے ہوں، لنگر خانے، مسافر خانے لکھے ہوں. اس سے کیا ڈرنا؟ آپ کو بھی چین نہیں آ رہا نا، 2 سال سے حکومت ہے، بس مزے سے حکومت کرے، کبھی صحافیوں کو پیکا میں اٹھا دیتے ہیں. 0.1% پہ آپ کے جو انفلیشن ریٹ ہے، مہنگائی آ گئی ہے. کام پینک کر جاتے ہیں، کانفرنس کرنے دیتے، صحافیوں کو اٹھا لیتے ہیں. کیا پرابلم ہے؟ وہ پاکستان جس کو ڈیفالٹ کیا جا رہا تھا وہ آج نکل چکا ہے ڈیفالٹ. چلیں، ہم کریڈٹ نہیں دے سکتے تو نہیں، ہم نے کریڈٹ آپ کو دیا ہے، اگر آج پھر دینا. بالکل دیا، میں نے شروع میں بھی دیا کہ غیر یقینی ختم ہوئی ہے. غوری صاحب، یہ بڑے اطمینان ہے حکومت میں. وہ کہتے ہیں کہ چونکہ آگ اور پانی کا یہ کھیل ہے، تحریک انصاف اور JUIF تو ساتھ چل ہی نہیں سکتی ہیں. بڑا ان کا جسے کہتے ہیں نا ایٹ کتے کا ویر ہو. یہ اس سے زیادہ مجھے اس وقت کوئی اور ٹرم یاد نہیں آئی، لیکن آپ سمجھ گئے ہوں گے. ایک تو اطہر کاظمی صاحب نے میرا جملہ ادا کر دیا، میرا جملہ وہی تھا ایک اطہر کاظمی صاحب نے جو بھی فرمایا. بات یہ ہے کہ میرے بھائی بہت اچھے دوست ہیں، پیارے دوست ہیں. میں نے کل بھی کس چینل پہ کہا تھا، بڑے دھیمے لہجے میں بڑی بڑی باتیں کہہ جاتے ہیں.
بات یہ ہے کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جب ہم نے پی ٹی آئی کی حکومت کے خلاف تحریک چلائی اس وقت سب کچھ پی ٹی آئی کے ہاتھ میں تھا. اس کے ساتھ ہی ہر چیز ایسا لگتا تھا کہ پی ٹی آئی اور خود پی ٹی آئی کے قائد اور سب لوگ کہتے ہیں اگلے ہم 10-15 سال ہمیں کوئی ہلا نہیں سکتا. اس وقت صرف نعرہ حق ہم نے بلند کیا تھا. اور اس وقت کے آج صدر پاکستان دبئی چلے گئے تھے, آپ کو یاد ہوگا. میری بہن فریال تالپور کے ساتھ کیا ہوا آپ کو بھی پتا ہے. مریم نواز شریف صاحب کے ساتھ جب لاہور میں ہوا تو عبدالغفور حیدری صاحب کو بھیجا گیا اور انہوں نے پورے پنجاب سے اپنے کارکن اکٹھے کر کے جا کے احتساب عدالت کا گھیراؤ کیا, ورنہ ان کی ضمانت کے حاصل ہونے کے بعد ان کی گرفتاری ہو رہی تھی. میاں صاحب ملک سے باہر چلے گئے تھے, ہم اکیلے میدان میں کھڑے ہوئے تھے, ہم لڑ رہے تھے, کوئی اس وقت ہمارے ساتھ نہیں تھا. لیکن 3.5 سال کی ہماری جدوجہد نے کایا پلٹی یا نہیں پلٹی. بات یہ نہیں, اس پہ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ حرف آخر جو ہم کہہ رہے ہیں یہ ہوگا, ایسا نہیں ہوگا. آپ کے حالات دن بدن ہم اپوزیشن کو حکومت کرنا چاہتے ہیں. آپ کے صحافیوں میں کتنے گروپ ہیں یہ مجھے بتائیں. بہت گروپ ہیں, لیکن ٹیکا نے سب کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا. بالکل ٹھیک بات ہے. حکومت خود اپوزیشن کو اکٹھا کرتی ہے, حکومتی رویے اپوزیشن کو اکٹھا کرتے ہیں. اور یہ جو سلسلہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو آ گئے ہم بیٹھے, تو سب اسی طرح کہتے ہیں. جو آتے ہیں اسی طرح کہتے ہیں. رات کو بھی نہیں پتا ہوتا اس بات تک کھائیں گے نہیں. میاں صاحب کو نہیں پتا تھا اور یوسف رضا گیلانی کو نہیں پتا تھا کہ اگلے 2 گھنٹوں میں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. تو یہ صورتحال جو ہے ہمیں اس کو ماضی کو سامنے رکھ کے آگے بڑھنا چاہیے. میں سب اپوزیشن کو اتنا نظر انداز کر دینا اور یہ سمجھ لینا کہ بیساکھیوں پہ کھڑے ہو کے ہم جو سمجھے کہ ہمارے علاوہ کوئی نہیں ہے. خود بلاول بھٹو صاحب روز ان کو بلیک میل کرتے ہیں, کبھی کتنے ارب دیتے ہیں, کبھی کتنے ارب دیتے ہیں, کبھی گورنرشپ دیتے ہیں, کبھی پریزیڈنٹشپ دیتے ہیں, کبھی کچھ دیتے ہیں. آپ کو پتا ہے, ہمیں بھی پتا ہے. ایک ٹانگ ایم کیو کے پاس ہے اور ایک ٹانگ جو ہے بلاول بھٹو صاحب کے پاس ہے, اوپر دھڑ بھی ہے شہباز شریف کے پاس ہے. حکومت کی حالت تو یہ ہے, وہ کچھ ایک ٹانگ سے ہلی حکومت جاتی ہے. تو میرا بھائی اتنی تک باتیں نہ کریں. بالکل ٹھیک بات ہے. یا مجھے ایک بریک لینے دیں, واپس آ کے ولی صاحب تھوڑا سا مسکرائے. اختیار ولی صاحب, وہ کیوں, ان کو یہ باتیں فنی کیوں لگ رہی ہیں, ان سے پوچھیں گے. بات ہمارے ساتھ رہے ہیں.